بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ماہین اسلامک وائس۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے قصور کے گرلز اسکول سے یہ ویڈیو وائرل ہوئی ہے جو میں آپ کے پیش نظر کرنے جا رہی ہوں۔ بریک کے دوران بھگدڑ سی مچ گئی کہ اسکول میں کوئی ہنگامہ ہو گیا ہے۔ بریک 40 منٹ کی ہوتی تھی لیکن 20 منٹ کے بعد ہی بند کر دی گئی اور سب بچیوں سے کہا کہ اپنی اپنی کلاسز میں چلے جائیں۔ اسکول میں مشہور ہو گیا کہ کوئی ناگہانی واقعہ ہو گیا ہے۔ کلاس میں 20 منٹ تک کوئی ٹیچر نہیں آئی۔ اسکول کے اسپیکر پر اعلان ہوا کہ سب کلاسز کی بچیاں گراؤنڈ میں اکٹھی ہو جائیں، یہ پرنسپل کا حکم ہے۔ اسکول کا پورا سٹاف، پرنسپل، آیا، گارڈ، مالی، کلرک اور اسکول کی صفائی کرنے والے سب لوگ پرنسپل کے اشارے پر اس گراؤنڈ میں جمع ہو گئے تھے۔ پرنسپل کے اشارے پر ہر قطار کی ہر بچی کی چیکنگ شروع ہو گئی، لیکن کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ بچیوں کو ایسا کیا ہو گیا ہے، سب کی چیکنگ کیوں کی جا رہی ہے۔ پرنسپل نے آیا اور مالی کو بھیجا کہ اسکول کے باقی کمروں کے اندر سے چیک کر کے آئیں کہ کوئی بچی وہاں رہ تو نہیں گئی۔ انہوں نے چیک کیا اور آ کے کہا کہ کوئی بچی وہاں نہیں ہے، لیکن پرنسپل کے چہرے پر پریشانی کے اثرات ابھی بھی تھے۔ ساری بچیوں کو پرنسپل نے واپس کلاسز میں بھیج دیا اور سب سٹاف کو اکٹھا کر کے سٹاف روم میں 1 گھنٹہ پہلے سے میٹنگ جاری تھی، لیکن ابھی تک سب پریشان تھے۔ کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو گیا ہے اور کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونے والا ہے۔ پرنسپل کو پریشانی تھی کہ آج کا اگر واقعہ کا کھوج نہ لگایا گیا تو اس سے اس کی نوکری جا سکتی ہے، اور اگر یہ بات لیک ہو کر اسکول سے باہر نکل گئی تو اسکول کی ریپوٹیشن خراب ہوگی۔ یہ بات کوئی چھوٹی سی نہیں تھی کہ اس کو نظر انداز کیا جاتا۔ کوئی ادارہ یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کے اسکول میں کوئی غلط اور گنونا کام ہو رہا ہو اور اس ادارے کے مالک اور پرنسپل کو پتہ ہی نہ ہو۔ پرنسپل سٹاف روم میں میٹنگ لے کر اٹھ کر اپنے آفس کی طرف جانے لگی تو اتنے میں سٹاف روم کے اندر سے ایک نامولود بچے کی آواز آنے لگی، اس کے رونے کی آواز آنے لگی۔ وہ آواز اتنی حیران کن تھی کہ ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ نامولود بچہ چند گھنٹوں پہلے ہی پیدا ہوا ہے۔ اس طرح کی آواز تو ہسپتال میں آتی ہے، لیکن یہ اسکول سے آواز کہاں سے آ رہی تھی؟ جیسے پہلے دن کے بچے کے رونے کی آواز ہو۔ پرنسپل کے ذہن میں آیا کہ شاید کوئی ماں اسکول میں آئی ہے اور اس کے پاس بچہ ہو اور وہ رو رہا ہو۔ پرنسپل نے باہر جب دیکھا تو کوئی ماں نہیں تھی۔ پرنسپل بہت پریشان تھی کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ آواز 2-3 دفعہ آئی اور اس کے بعد رک گئی۔ اس بچے کے رونے کی آواز پورے سٹاف روم میں موجود ٹیچرز نے بھی سنی۔ پرنسپل سمجھ چکی تھی کہ آواز سٹاف روم کے اندر ٹیچر واش روم سے آ رہی ہے، لیکن کوئی ٹیچر بھی تو اس کنڈیشن میں نہیں تھی۔ پھر یہ آواز چھوٹے سے بچے کی کیسے اور کہاں سے آ سکتی ہے؟ سب نے واش روم کے دروازے کی طرف دیکھا۔ واش روم کا دروازہ پہلے سے ہی کھلا تھا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر سب ٹیچر کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ انہوں نے دیکھا سامنے ایک 9 سال کی بچی 4 کلاس کی ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک نومولود بچہ پکڑا ہوا ہے اور اس نے اس کے منہ کے اوپر ہاتھ رکھا ہوا ہے کہ وہ آواز نہ نکال سکے۔ یہ بات سب کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ بچی کو کسی نے ایسا کرنے پہ مجبور کیا ہے یا یہ سب سین اتنی سی چھوٹی کے بچی کے ساتھ ہوا ہے۔ پرنسپل نے آیا کو حکم دیا کہ بچے کو ایک تولیہ لے کر اس میں لپیٹ لو، اور جو بچی اس واش روم میں کھڑی تھی بچے کو لے کے، اس کے سارے کپڑے خون سے گندے ہوئے تھے، لیکن سب یہ دیکھ کر حیران تھے کہ اتنی چھوٹی بچی کے ساتھ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ واش روم میں 9 سالہ بچی کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ اس کے یونیفارم پہ جو خون لگا ہوا تھا۔ پرنسپل نے آیا سے کہا کہ اس کا ہاتھ منہ دھلا کر اس بچی کو میرے پاس لے کے آؤ۔ بیٹا، میرے پاس آپ کے لیے بہت ساری کینڈی ہیں، میں آپ کو کینڈی دوں گی اور مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ جب بچی میڈم کے سٹاف روم میں پہنچی تو میڈم نے اسے ٹافیاں دیں اور اس بچے کی طرف اشارہ کر کے پوچھا کہ یہ بچہ آپ کے پاس کیسے آیا، کہاں سے آیا؟ تو بچی نے کہا میں تو واش روم میں گئی تھی اور یہ واش بیسن میں پڑا رو رہا تھا تو میں نے اس کو اٹھا کر چپ کروانا چاہا۔ پرنسپل نے کہا بیٹا یہ ٹیچرز کا واش روم تھا، آپ یہاں پہ کیوں گئی تھی؟ تو بچی نے کہا کہ مجھے ایک ٹیچر نے بھیجا ہے۔ اس سے پہلے کہ بچی کچھ اور بولتی تو سٹاف روم میں سے ایک ٹیچر نے کہا کہ ہاں میں نے اس کو بھیجا تھا۔ ٹیچر نے کہا کہ بچوں کا واش روم بند تھا اور وہاں کوئی گیا ہوا تھا تو میں نے اس بچی کو ٹیچر واش روم میں جانے کے لیے کہا تھا۔ بچی نے کہا میں جب واش روم گئی تو میں نے اپنی حاجت سے جب فارغ ہوئی اور میں واش بیسن پر ہاتھ دھونے لگی تو دیکھا وہاں بچہ پڑا ہوا تھا اور وہ بچہ رونے لگ گیا
اور وہ مسلسل رو رہا تھا، تو میں نے تو بس اس کو چپ کروانے کی کوشش کی ہے۔ یہ کہہ کر وہ بچی رونے لگی۔ پرنسپل نے اس بچی کو چپ کروایا اور کہا کہ اس واقعے کے بارے میں آپ نے کسی کو نہیں بتانا، نہ آپ نے اپنی کلاس میں جا کے کسی کو بتانا ہے، نہ آپ نے اپنے گھر میں کسی کو بتانا ہے۔ بچی کو پرنسپل نے لالچ دیا کہ اگر آپ یہ بات کسی کو نہیں بتائیں گی تو کل میں آپ کو اور زیادہ کینڈی اور بسکٹ دوں گی، اور اگر آپ نے یہ بات کسی کو بتائی تو اس پر آپ کو پنشمنٹ ملے گی۔ پرنسپل نے دوبارہ پورے اسکول کی بچیوں کو گراؤنڈ میں اکٹھا کر کے ان کی چیکنگ شروع کی، لیکن کوئی سراغ نہ ملا، اور ادھر آیا نے بچے کو صاف کر کے اس کے دودھ کا انتظام کر دیا۔ بچہ اسٹاف روم کی میز پر پڑا تھا۔ پرنسپل نے اپنے کمرے سے لیپ ٹاپ منگوایا، کیونکہ اسکول میں ایک کیمرہ اسمبلی ہال، اسٹاف روم اور پرنسپل کے دروازے کی کوریج کرتا تھا، اور اس کیمرے کی کنیکشن پرنسپل کے لیپ ٹاپ کے ساتھ تھی۔ پرنسپل نے سب ٹیچر کو اپنی اپنی کلاسز میں جانے کا کہا، لیکن ایک ٹیچر کو اپنے پاس رکھ لیا اور اس کے ساتھ مل کر لیپ ٹاپ سے کیمرے کی ریکارڈنگ دیکھنے لگی۔ آج صبح سے لے کے 10 بجے تک کے سارے مناظر اس کے سامنے لیپ ٹاپ سکرین پر آنے لگے۔ لیپ ٹاپ سکرین پر یہ نظر آیا کہ صبح سے لے کر 11 بجے تک صرف 3 ٹیچر جو ہیں وہ سٹاف واش روم کی طرف گئی ہیں، اور کیمرے کی ریکارڈنگ میں انہی 3 ٹیچر کو واش روم سے باہر آتے ہوئے بھی دیکھا گیا ہے۔ ویڈیو سکرین پر ابھی 11:15 تک ہی پہنچی تھی تو اتنے میں پی این نے پرنسپل سے کہا کہ آپ کے آفس میں کسی کی کال آئی ہے، آپ آ کر کال اٹینڈ کر لیں۔ پرنسپل ٹیچر کو ویڈیو دیکھنے کا کہہ کر خود اپنے سٹاف روم میں کال سننے چلی گئی۔ ٹیچر نے دیکھا کہ ویڈیو 10:52 پر پہنچی ہے، اور ایک 4 کلاس کی بچی جو 9 سال کی ہے وہ واش روم کی طرف گئی ہے، اور وہ 11:05 پر واش روم سے باہر واپس آتی ہوئی بھی نظر آئی ہے۔ اس بچی کو دیکھ کر ٹیچر کی آنکھیں دنگ رہ گئی، اس کے ہاتھوں سے پسینے چھوٹنے لگے۔ ٹیچر نے ویڈیو کو کلوز کر کے دیکھا تو بچی ڈری ہوئی تھی اور بار بار چور نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، جیسے اس کی چوری پکڑی نہ جائے، اور بچی کی چال میں بھی لڑکھڑاہٹ تھی اور وہ بڑی لڑکھڑا کر چل رہی تھی، اور ساتھ ہی یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ اس بچی کے ہاتھ میں کوئی چیز ہے اور وہ چیز کو اپنی بغل میں چھپا رہی ہے۔ ٹیچر ایک دم سے سارا معاملہ سمجھ گئی اور مارے پریشانی کے اس کے چہرے پر پسینہ آ رہا تھا۔ ٹیچر نے سوچ لیا تھا کہ اب اس کو کیا کرنا ہے۔ اس نے سٹاف روم کے دروازے کی طرف دیکھا، وہاں اس کو کوئی نظر نہیں آیا۔ اس کے پاس بیٹھی ہوئی صرف ایک آیا تھی جو بار بار اس سے پوچھ رہی تھی کہ ٹیچر آپ کو کچھ نظر آیا؟ ٹیچر نے اس آیا سے کہا کہ جاؤ میرے لیے چائے بنا کے لے کے آؤ، اور ٹیچر نے جلدی سے لیپ ٹاپ کو ٹیبل سے اٹھا کر اپنی گود میں رکھا اور جلدی جلدی لیپ ٹاپ پر اپنی انگلیاں چلانے لگی، اور اس نے 10:50 سے لے کے 11:05 تک کی جو ویڈیو تھی اس کو ڈیلیٹ کر دیا اور اس کی جگہ پر ایک نئی ویڈیو کو ایڈجسٹ کر دیا، کیونکہ ٹیچر لیپ ٹاپ چلانے کی ماہر تھی، اور اس نے یہ کام کرنے کے بعد فوراً لیپ ٹاپ کو دوبارہ ٹیبل پر رکھ دیا۔ اتنی دیر میں پرنسپل سٹاف روم میں واپس آئی اور پوچھنے لگی کوئی آپ کو سراغ ملا؟ تو ٹیچر نے کہا نہیں۔ ملازمہ اتنی دیر میں چائے بھی لے کر آ گئی۔ ٹیچر کی طبیعت چائے پی کر اور خراب ہونے لگی۔ ٹیچر نے پرنسپل سے کہا کہ مجھے چھٹی دے دیں، مجھے گھر جانا ہے، کیونکہ چھٹی کا وقت بھی ہونے والا تھا۔ پرنسپل نے اس کو چھٹی دی اور اس نے گھر جاتے ہوئے اپنی بھتیجی کو بھی اپنے ساتھ لیا اور گھر چلی گئی۔ اس نے اپنی بھتیجی کو گھر جاتے ہی بالوں کی چوٹی سے پکڑا اور گھسیٹ کر ساس کے سامنے پھینک دیا اور اپنی ساس سے کہنے لگی کہ اپنی بھتیجی کی کرتوتوں کو دیکھو، میں نے کہا تھا نا کہ اس کو میرے اسکول نہ بھیجو، اور آج اس نے میری ناک میں دم کر دی ہے۔ آج تو اس کو میں نے بال بچا لیا ہے۔ آج کے بعد اس کو میں اسکول میں نہیں لے کر جاؤں گی اور نہ ہی اس کو میں اپنے گھر میں رکھوں گی، اس کو تم بس بھیج دو واپس۔ دادی نے پوتی کو اپنے سینے سے لگایا اور اپنی بہو کی ٹر چلتی ہوئی زبان کو ہکا بکا دیکھنے لگی۔ بہو یہ سب کچھ کہہ کر اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ دادی نے پوتی کی طرف دیکھا تو پوتی کے پاؤں کے اوپر خون لگا ہوا تھا۔ پوتی پسینے سے شرابور تھی۔ وہ دادی کے ہاتھوں میں بے ہوش ہو گئی۔
فوراً دادی نے اس کو ہاسپٹل پہنچایا اور کچھ ہی دیر کے بعد ڈاکٹر جب باہر آیا تو ڈاکٹر نے جو بات بتائی وہ ناقابل یقین تھی، کیونکہ یہ 9 سالہ بچی کے ساتھ بھلا کیسے ہو سکتا ہے۔ اب ڈاکٹر جو بات کہہ رہا تھا وہ غلط تو نہیں ہو سکتی تھی۔ دادی سن کر ہکی بکی رہ گئی۔ 2 گھنٹے کے بعد جب ڈاکٹر نے اس کا ٹریٹمنٹ کیا اور اس کو پھر چھٹی دے دی، دادی اس کو لے کر بچی کو گھر آ گئی۔ دادی اس بچی سے طرح طرح کے سوال کرتی رہی، لیکن بچی کو چپ سی لگ گئی۔ بچی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ دادی نے اگلے دن سے لے کر 5 روز تک بچی کو اسکول نہ بھیجا۔ 5 دن کے بعد بچی کے ایگزام تھے۔ دادی بچی کو اسکول خود چھوڑنے گئی اور اس نے چاہا کہ میں پرنسپل سے پوچھوں گی کہ یہ کس قسم کا اسکول ہے کہ بچیوں کے ساتھ اتنا کچھ ہو جاتا ہے اور اسکول والوں کو خبر تک نہیں ہے، لیکن پرنسپل کی دادی سے ملاقات نہ ہو سکی۔ بچی کلاس میں گئی تو ٹیچر نے اس کو کلاس میں بیٹھنے کی بجائے فوراً اس کو پرنسپل کے آفس میں بھیج دیا۔ بچی پرنسپل کے آفس کی طرف جانا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ وہ پرنسپل سے ڈرتی تھی کہ کہیں وہ اس کو ڈانٹے نہ، مارے نہ، اس لیے بچی نے باہر کی طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ آیا نے اس بچی کو پکڑ لیا اور پرنسپل خود چلتی ہوئی اس کے پاس پہنچی اور پرنسپل نے زور سے تھپڑ اس بچی کے منہ کے اوپر مارا اور کہا، اپنی عمر دیکھو اور اپنی حرکتیں دیکھو۔ پرنسپل نے کہا کہ تم اپنے آپ کو سمجھتی کیا ہو؟ تم کیا سمجھتی ہو کہ ہمیں کچھ پتہ نہیں چلے گا کہ حقیقت کیا ہے؟ اور حقیقت کبھی چھپتی نہیں ہے۔ اب بتاؤ یہ سب کیوں کیا اور کس لیے کیا اور کس نے تمہارے ساتھ ایسا کیا ہے؟ پرنسپل کے یہ سب سوال سن کر بچی آیا سے اپنا ہاتھ چھڑا کر پرنسپل کے قدموں میں گر گئی اور کہنے لگی کہ مجھے کسی بات کا کچھ پتہ نہیں ہے، میں نے کچھ نہیں کیا۔ میں نے گھر جا کر اپنی دادی کو بھی بتایا تھا تو دادی نے مجھے کہا کہ یہ نظام قدرت ہے۔ میڈم میں گندی نہیں ہوں، مجھے سب بچیاں بھی گندی کہہ رہی ہیں اور میں نے کچھ نہیں کیا۔ یہ سب کہتے ہوئے بچی پرنسپل کے قدموں میں بے ہوش ہو گئی۔ پرنسپل نے فوراً اس بچی کو ہاسپٹل پہنچایا اور وہاں ڈاکٹر نے جو بات اس بچی کے بارے میں کہی، یہ سن کر پرنسپل کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ پرنسپل نے وہاں سے ہاسپٹل سے ہی وائس پرنسپل کو فون کیا کہ جس ڈیٹ کو یہ کیس اسکول میں ہوا ہے اس ڈیٹ کو جو بندہ اسکول میں حاضر تھا ان سب کی لسٹ تیار کرو اور صبح ہر حال میں ہر بچہ، ہر ٹیچر، اسکول کی آیا، گارڈ، پرنسپل، اسکول میں صفائی کرنے والے، دروگے، ہر لوگ، ہر بچہ اسکول میں حاضر ہونا ضروری ہے۔ اگلے دن جب پرنسپل کی ٹیبل پر موجود سب کی لسٹ موجود تھی کہ اس ڈیٹ کو فلاں فلاں لوگ آئے ہوئے تھے، پہلے پرنسپل نے یقین دہانی کی کہ لسٹ کے مطابق ہر بندہ کیا اسکول میں موجود ہے، اور چاہے وہ ٹیچر ہو، بچے ہوں، اسکول گارڈ ہو، آیا ہو، پین ہو، کلرک ہو یا اسکول کی صفائی کرنے والا ہو، سب بندہ کیا اسکول میں موجود ہیں۔ سب کو اسکول میں ایک ہی گراؤنڈ میں جمع کر لیا گیا اور اس کے بعد پرنسپل نے سٹی ہاسپٹل میں فون کیا کہ ڈاکٹرز کی ٹیم کو اس نے بلایا کہ ان سب کا DNA ٹیسٹ ہوگا، کیونکہ بچی کو جب ڈاکٹر ہاسپٹل میں لے کر گئی تھی تو ڈاکٹرز نے بتایا کہ بچی کسی صدمے کی وجہ سے بے ہوش ہوئی ہے، کیونکہ بچی کو پہلی دفعہ پیریڈز یعنی ڈیٹ آئی تھی، جس کی وجہ سے بچی بہت پریشان تھی اور اس کو اس بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا۔ ابھی وہ 9 سال کی تھی اور اس کے ماں باپ بھی فوت ہو چکے تھے اور وہ دادی اور چاچا چاچی کے ساتھ گھر میں رہتی تھی۔ چاچی کو اس بچی سے شروع سے ہی بہت زیادہ بیر تھا، وہ اس کے خلاف تھی۔ دادی بیچاری پرانے زمانے کی تھی، وہ سمجھتی تھی کہ بچیوں کو 12 یا 14 سال کی عمر میں پیریڈز آتے ہیں، لیکن آج تک دادی نے ابھی اس کو کچھ نہیں بتایا تھا، کیونکہ وہ دادی سمجھتی تھی کہ ابھی وہ بالغ نہیں ہوئی ہے۔ بچی کو اس بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا، اس لیے اس کو پیریڈز جب آئے تو وہ اسکول میں آئے اور وہ 9 سال کی بچی تھی اور اس کا نام زینب تھا۔ جب اس کے ساتھ یہ ہوا تو وہ پیریڈ کے دوران اٹھ کر اپنی ٹیچر کے ساتھ اس نے اپنے مسئلے کو ڈسکس کیا۔ ٹیچر کے پاس جب وہ گئی تو ٹیچر نے اس کو ضروری سامان دے کر کہا کہ ٹیچر واش روم میں چلی جاؤ اور وہاں جا کر اپنے مسئلے کو سولو کر لو۔ پھر اس ٹیچر کی ماں کی موت ہو گئی اور وہ ٹیچر ایمرجنسی میں اسی دن گھر چلی گئی اور اس کے بعد کچھ دن اسکول نہیں آئی، اور آج
प्रिंसिपल के बेहद असरार पर वो टीचर भी आज स्कूल आई हुई थी। उस दिन घर आने के बाद ज़ैनब की चची ने बच्ची के साथ बहुत बुरा सलूक किया था, जिसकी वजह से बच्ची बहुत ज़्यादा डर गई थी। और इसके बाद ज़ैनब ने अपनी दादी की बातें भी सुनी थी कि जो डॉक्टर कह रहे थे कि इतनी छोटी उम्र में बच्ची के साथ कैसे हो सकता है। इसलिए ज़ैनब समझ रही थी कि मुझसे कोई गलत काम हो गया है, जो सब मुझे कह रहे हैं कि इतनी छोटी उम्र में ये सब कैसे हो सकता है। इसलिए ये बच्ची बहुत ज़्यादा परेशान थी और इधर क्लास की बच्चियाँ भी उसको गंदा गंदा कह रही थी और टीचर भी कह रही थी कि ज़ैनब के साथ इतनी छोटी उम्र में ये मसला हो गया। प्रिंसिपल को भी हॉस्पिटल में पहुंचकर डॉक्टर की मुलाकात के बाद पता चल गया था कि ज़ैनब के बारे में इसका मसला क्या है, इसलिए इसको तो पीरियड्स हुए हैं। इसलिए प्रिंसिपल का ज़ैनब की तरफ से जो शक था वो दूर हो गया। जब डॉक्टर्स ने उसको छुट्टी दी और प्रिंसिपल ने ज़ैनब को उसके घर में छोड़ा तो प्रिंसिपल की ज़ैनब की दादी से भी मुलाकात हुई और उसको घर के हालात का भी पता चल गया। अब इसलिए प्रिंसिपल चाहती थी कि मसले के सही हल का पता चले कि ये बच्चा किसका है, इसलिए वो डीएनए टेस्ट करवाना ज़रूरी समझती थी। इसलिए उसने पूरे स्टाफ का, हर किसी का, क्लर्क, दरोगे, आया, सफाई करने वाले, हर किसी का डीएनए टेस्ट करवाना चाहा। और एंड में सबका डीएनए टेस्ट जब हो गया तो एंड पे एक टीचर रह गई जिसका रंग बहुत फक था। उसके चेहरे का रंग फक देखकर प्रिंसिपल को यकीन हो गया था, लेकिन वो सबूत के बगैर कुछ भी बात नहीं करना चाहती थी, क्योंकि प्रिंसिपल को था कि जब सबूत मेरे हाथ में होंगे तो फिर बात करना भी ऑथेंटिक लगता है। 3 दिन के बाद प्रिंसिपल के पास डीएनए की रिपोर्ट जब पहुंची, रिपोर्ट देखने के बाद प्रिंसिपल बच्चे को लेकर ज़ैनब के घर पहुंच गई, क्योंकि वो बच्चा इस घर का था। प्रिंसिपल जब ज़ैनब के घर पहुंची तो ज़ैनब की चची भी घर पहुंच गई थी। वो प्रिंसिपल को देखकर बहुत परेशान हुई। फिर ज़ैनब की चची ने अपनी सास से कहने लगी कि देखा तुम्हारी पोती ने क्या गुल खिलाया है, उसने हमारे सर पर खाक मल दी है। वो 9 उम्री में ही माँ बनकर बैठ गई है। चची ज़ैनब को पकड़कर झंझोड़ रही थी, इससे पहले कि वो मज़ीद उस पर जुल्म करती। इतने में ज़ैनब का चचा भी घर आ गया। उसने ज़ैनब को पकड़कर चची से अलग कर दिया और प्रिंसिपल ने बच्चे को ज़ैनब की दादी की गोद में रख कर कहा कि ये बच्चा आपका वारिस है, आपका पोता है। फिर प्रिंसिपल ने ज़ैनब की चची से कहा कि मैं आपको एक काबिल टीचर समझती थी, लेकिन मैं गलत थी। जो औरत खुद ही अपनी औलाद पैदा होते ही मरने के लिए छोड़ दे, वो कैसे किसी और को सबक दे सकती है। तुम तो ना हकीकी माँ कहने के लायक हो और ना ही रूहानी माँ कहने के लायक हो। आपने एक छोटी सी बच्ची की ज़ात को निशाना बनाया, अपने आप को बचाने के लिए, ये जाने बगैर कि इसकी बच्ची की ज़िंदगी पे क्या असरात पड़ेंगे। आप किसी और को क्या सबक देंगी कि औलाद एक झंझट है और इस झंझट में पड़ना ही नहीं चाहिए। अफसोस आप जैसी औरत पर कि आप मेरे अदारे में टीचर रही हैं और अब हो ही नहीं सकता, नामुमकिन है कि आप जैसी औरत को मैं स्कूल में टीचर रखूं। ये कहकर प्रिंसिपल वहाँ से चली गई। प्रिंसिपल ने ज़ैनब के चचा को पहले ही सारा सच बता दिया था कि ये बच्चा किसी और का नहीं, आपका है। आपकी बेगम इसको पैदा करके वहाँ स्कूल के वाश बेसन में फेंक आई है। उसके चचा जानते थे कि आज से पहले भी वो 3 बार अबॉर्शन करवा चुकी है, क्योंकि उसको बच्चे पसंद नहीं हैं। यही वजह है कि वो बच्चा होने ही नहीं देती थी। ज़ैनब के चचा ने उसी वक्त उस औरत को तलाक दे दी और घर से निकाल दिया, क्योंकि वो इस काबिल ही थी। उसने अपनी ज़ात को बचाने के लिए कई लोगों की ज़िंदगियों को बर्बाद करने की कोशिश की और उनको मुसीबत में डाला, और उसकी वजह से स्कूल की रेपुटेशन ख़राब होते होते बची, और उसकी वजह से इतने सारे लोगों पर शक किया गया, उनका डीएनए टेस्ट करवाया गया। ज़ैनब जैसी छोटी बच्ची पर उसने इल्ज़ाम लगाया। उसकी ज़िंदगी को बर्बाद करने के लिए उसने हर नामुमकिन कोशिश की, क्योंकि उसके माँ बाप फौत हो चुके थे और ना ही अब इन लोगों में इतना ज़र्फ़ था कि इस जैसी औरत को वो माफ़ कर देते और उसको अपने पास रख लेते। इसलिए उन्होंने उसको ज़िंदगी से निकाल देने का ही फ़ैसला किया। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरी वीडियो को दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि लोगों को मुआशरे में होने वाली बातों के बारे में आगाही हो और उनको अकल आए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फ़ी अमानिल्लाह।